بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میں ہوں مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کچھ گیپ کے بعد یہ ویڈیو بن رہی ہے، کچھ تھوڑی سی ایسی مصروفیات تھیں زیادہ نوعیت کی جس میں بہت مصروف تھا، تو آج میں نے یہ سوچا کہ ایک جداگانہ اور نہایت اہم موضوع پر ایک ویڈیو بنائی جائے۔ یہ آپ کو مزہ آئے گا ویڈیو سن کے اور ویڈیو دیکھ کے، اور آپ کو اچھا بھی لگے گا کہ ہم جو نسل انسانی ہے دنیا پہ آئے ہیں، تو یہ ہم کون ہیں، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، اور ہماری یہ زندگی کیا ہے۔ یہ ہے اس کا انگلش میں عنوان میں نے رکھا ہے، واٹ از لائف؟ زندگی کیا ہے؟ یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ بڑا ہی شاید خشک نہیں ہے، یہ بہت ہی دلچسپ ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو ہماری ویڈیو کا باقاعدہ لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے، اور اس بات کا ذرا خیال رکھا جائے کہ آپ میرے لیکچر کو جو کمنٹ باکس ہے اس میں کمنٹ کیجئے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میرا لیکچر کیسے لگا، اور ٹھیک تھا یا کوئی اس میں مزید اضافہ درکار ہے۔ ہر آدمی اپنے زاویے سے سوچتا ہے، آپ کے پاس بھی علم ہو سکتا ہے، میں اسٹڈی کر کے بناتا ہوں، آپ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری پیدائش کی طرف دیکھیں، کیا ہم نے خود فیصلہ کیا تھا دنیا میں آنے کا؟ مثلا میں ہوں تو میں کسی وقت یہ تدبر کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ میں اس دنیا میں پیدا کیا گیا، تو کیا میں نے پیدا ہونے سے پہلے کوئی درخواست لکھی تھی؟ جیسے آپ کوئی مکان بناتے ہیں، آپ کسی اسکول میں کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، آپ ایک درخواست لکھ کے دیتے ہیں کہ جی میں نے لاء کرنا ہے، یا میں نے میڈیکل کرنا ہے، یا میں نے انجینئرنگ کی تعلیم لینی ہے، انجینئر بننا ہے، یہ میری درخواست ہے، مجھے یہ میری کوالیفیکیشن ہے، مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیا جائے۔ تو وہ آپ کی درخواست منظور ہونے پر آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، آپ کو پڑھایا جاتا ہے۔ میں آپ کو سٹارٹ سے تھوڑا سا اس طرف لاؤں گا، چلا کے تھوڑا سا لاجیکلی آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو وہ ایک درخواست کے نتیجے میں آپ کو داخلہ دیا جاتا ہے، آپ کو انجینئر بنایا جاتا ہے، آپ کو ڈاکٹر بنایا جاتا ہے، آپ کو لائر بنایا جاتا ہے، آپ کو جج بنایا جاتا ہے، آپ کو کچھ بھی بنایا جاتا ہے۔ آپ اسٹرکچرل ڈیزائننگ بنتے ہیں، آپ آرکیٹیکچر بنتے ہیں، آپ نیوکلیئر سائنٹسٹ بنتے ہیں۔ تو آپ فیصلہ کرتے ہیں یہ دنیا میں آنے کے بعد، جب آپ پروفیشن کسی میں قدم رکھتے ہیں۔ تو اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، اپنے آپ سے بھی سوال ہے، اپنے معاشرے سے بھی سوال ہے، کیا میں نے پیدا ہونے سے پہلے میرا کوئی وجود تھا، یا میں نے کسی کو درخواست دی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو درخواست دی تھی، یا اللہ کو ابھی ذکر نہیں کرتے، بعد میں کریں گے ذکر، اللہ کا ذکر تو ضرور ہے، یقیناً ہے کہ میں نے یا میرے والدین نے کسی کو درخواست دی تھی کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے، اور وہ مرزا صداقت ہو، وہ ایسا ہو، وہ پڑھنے لکھنے والا ہو بچہ، اور وہ تحقیق کرنے والا ہو، اور وہ ایک مجھے لائر چاہیے۔ تو میرا یہ
درخواست ہے میری درخواست منظور کی جائے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے درخواست کے نتیجے میں. ایسا تو نہیں ہوا، کسی دنیا کے انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اب مختلف جو دنیا کے مفکرین اور فلاسفر گزرے ہیں، جن میں سے میں چند ایک کا نام لوں گا. ایک ہیں ارسطاٹل، جن کو کہتے ہیں ارسطو، وہ گریک فلاسفر تھے. ایک ہیں پلاٹو، ایک ہیں مولانا روم، ایک ہمارے ہیں پاکستان کے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. اس طرح دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں. البرٹ آئنسٹائن بھی گزرا ہے اور بھی بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں. سب کا نام لینا ضروری نہیں ہے، وقت ضائع ہوگا. میں اجتماعی طور پر سب کا ذکر کرتا ہوں. تو یہ جو فلاسفر بنے ہیں، انہوں نے اپنے فلسفے میں، اپنی کتابوں میں زندگی کو، انسانی زندگی کو مختلف طریقے سے بیان کیا. کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے. میں نے ان سب کو اسٹڈی کیا ہے. کئی روز سے میں اسٹڈی کر رہا تھا، تو مجھے کسی کی بات سے اتفاق نہیں ہوا. کسی نے کہا کہ جی انسان نالج کے لیے پیدا کیا گیا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. کسی نے کہا کہ وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سائنسی ترقی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دنیا کے میں جو چیزیں ہیں مختلف پھیلی ہوئی ان کی تحقیق کے لیے پیدا کیا گیا. لیکن ایک کمپیکٹ اور جامع جواب کوئی نہیں دے سکا. کوئی بھی فلاسفر جواب نہیں دے سکا. مجھے تو مطمئن نہیں کر سکا. لیکن جب میں نے قرآن کریم کی ریسرچ شروع کی بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑے پیمانے پر، تو مجھے جواب مل گیا. اور جواب مجھے کیا ملا؟ وہ جواب نہایت موزوں اور معقول جواب ملا قرآن کریم سے. یہ ایک واحد کتاب ہے دنیا میں جو ہمارے اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا. اب ہم لوگ، میں، آپ، بہت سارے لوگ، کروڑوں لوگ مسلمان ہیں. ہمیں نہیں پتہ، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. ہم صبح اٹھتے ہیں اور گھی کا پراٹھا کھاتے ہیں، انڈا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. کس کام میں لگ جاتے ہیں؟ جو ہمارا پروفیشن ہے. مثلا میں ہوں تو میں اپنے کیسز میں لگ جاتا ہوں. ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے مریضوں کو اپنے ہاسپٹل میں، اپنے کلینک میں چلا جاتا ہے. انجینئر ہے تو وہ اپنے دفتر میں بیٹھ جاتا ہے، بلڈنگ سٹرکچر کے نقشے بناتا ہے. اور باقی جو لوگ ہیں کنسٹرکشن کا کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کنسٹرکشن میں لگ جاتے ہیں. تو سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، خواہ وہ لائر ہے، خواہ وہ ملازم ہے، جج ہے، چھوٹا جج ہے، بڑا جج ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنے صبح ہونے کے بعد، اگر چھٹی کا دن نہیں ہے، چھٹی کا دن تو آرام کا ہے، کام کا دن ہے تو وہ کام میں لگ جاتا ہے. اور کام میں کیا لگ جاتا ہے؟ وہ کام میں لگ جاتا ہے، وہ روزگار اپنا چلاتا ہے، اور وہ روزگار سے جو اس کی آمدنی ہوتی ہے وہ اپنا نظام زندگی وہ چلاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں چونکہ اسلام آباد میں رہتا ہوں تو میں ایک دن چلا گیا راولپنڈی کے سی ایم ایچ ہاسپٹل میں. ایک میں اسٹڈی ٹور میں نے کیا. وہ اسٹڈی ٹور میں نے کیا جب میں سی ایم ایچ ہاسپٹل میں داخل ہوا تو میں نے گاڑی روکی اور میں نے وہاں کے ایک ملازم سے پوچھا، بھائی یہ کیا ہے؟ یہ جی یہ لیفٹ سائڈ پہ ایک بلڈنگ ہے ڈینٹسٹری کی، وہ دانتوں کا جو علاج کرتے ہیں، دانتوں کی سائنس کا وہ شعبہ ہے. کوئی دانت کسی کا نکالنا ہوتا ہے تو وہ کام کرتے ہیں، کسی کے دانت ٹیڑھے ہیں تو وہ سیدھے کرتے ہیں،
کسی کے دانت میں کیڑا لگا ہے تو اس کی صفائی کرتے ہیں، کسی کے دانت میں کوئی کیوٹی آ جاتی ہے تو اس کی فلنگ کرتے ہیں، اور کسی کے دانتوں میں بریسز لگاتے ہیں۔ مختلف شعبے ہیں۔ تو مجھے یہ جواب ملا کہ یہ جو ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے یہ ایک مقصد سے بنائی گئی ہے۔ ذرا میری بات پر پوری توجہ رکھیے گا، غور کیجیے گا۔ یہ جو ڈینٹسٹری کا شعبہ ہے، اس بلڈنگ کو ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے، اس میں مختلف شعبہ جات ہیں، اور اس شعبہ سے متعلق جو ہے وہ لوگ ہی کام کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، پیرا میڈیکل سٹاف ہے۔ وہ کسی مقصد کے لیے وہاں وہ بلڈنگ بنائی گئی ہے۔ مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہوگی بات۔ پھر میں نے اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھا تو وہاں پر ایک یورولوجی کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ وہ یورولوجی کا ڈپارٹمنٹ یہ تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ کڈنی سے متعلق یا کڈنی سے ریلیٹڈ بیماریاں، مثانے سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں، وہاں پر الٹرا ساؤنڈ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، سی ٹی اسکین بھی ہوتا ہے، اور وہاں پر ایکس رے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور اس سے متعلقہ جو کڈنی سے ریلیٹڈ، پیشاب سے ریلیٹڈ تکلیفیں، بیماریاں ہوتی ہیں، وہ تمام ریلیٹڈ ڈاکٹر حضرات ان کی ایکسپرٹ بیٹھتے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ بلڈنگ جو یورولوجی ڈپارٹمنٹ کی ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد ہے، کسی کام سے یہ یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ میری بات کے آخر میں آپ کو سمجھ آئے گی میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں۔ آگے میں چلا گیا تو مجھے ایک پارکنگ نظر آ گئی، کھلی سی جگہ تھی، وہاں پہ شمار گاڑیاں کھڑی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں جو مریض آتے ہیں یا ان کے لوائقین ان کو لے کر آتے ہیں تو ان کی جو جس ٹرانسپورٹ پر گاڑی پر آتے ہیں ان کی گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ لگی کہ یہ جو ایریا مختص کیا گیا ہے یہ بلا مقصد نہیں ہے، یہ ایک سپیس بنائی گئی ہے گاڑیاں کھڑی کرنے کی۔ لوگ یہاں گاڑی ایک منظم طریقے سے کھڑی کر کے تو پھر اپنے اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے۔ ٹھیک ہوگی بات۔ آگے میں چلا گیا تو وہاں پر مجھے ایک اور بلڈنگ نظر آئی، اور وہ بلڈنگ نظر آئی AFIP، آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی۔ پیتھولوجی اس ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں جہاں پر خون سے ریلیٹڈ وہ جو لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، یا پیشاب سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، یا اور بھی اس کے علاوہ بھی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں۔ خون کے نمونہ جات لے لیتے ہیں، پیشاب کے نمونہ جات لے لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے نمونہ جات لے لیتے ہیں، ان کی فیس وغیرہ لیتے ہیں، سیمپل لے کے، اور ان کی مشینیں ہیں، ان کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، اس سائنس سے متعلقہ لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ پھر 2-4 دن کے بعد یا اگلے دن وہ اس کی رپورٹ دیتے ہیں کہ آپ کا جو رینج ہے، آپ کی شوگر کا رینج یہ ہے، آپ کی لپیڈ پروفائل ٹیسٹ اس کا رینج یہ ہے، خون کی چربی اتنی ہونی چاہیے، اتنی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ کسی مقصد سے بنائی گئی ہے نا، بلا مقصد تو نہیں ہے، یہ کوئی اپنا کام سر انجام دے رہی ہے۔ اس سے آگے میں چلا گیا تو مجھے ایک لیفٹ سائڈ پہ اور بلڈنگ آئی، اور اس کے باہر لکھا تھا OPD۔ OPD کا مطلب ہے آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ۔ وہاں پر ہڈیوں کے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، سانس کی تکلیف کے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، وہاں پر اور بھی بہت سارے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، یعنی کہ یہ جو آرتھرائٹس کے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، جن کے گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو پھیپھڑوں سے ریلیٹڈ جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں وہ سارے بیٹھے ہیں۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اتنی ساری اور بھی بلڈنگز بہت ساری میں نے دیکھی۔ نٹ شل آپ کو نتیجہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کوئی بھی چیز اتنے بڑے ایریے میں بلا مقصد نہیں بنائی گئی، ان کا کوئی مقصد تھا۔ اتنے بڑے ایریے میں کروڑوں اور اربوں کی مشینری لگائی گئی، اور بڑے بڑے لائک فارن کوالیفائڈ کو امریکہ سے کوالیفائی کر کے آیا، کوئی انگلینڈ سے آیا، کوئی آئرلینڈ سے آیا، کوئی فرانس سے آیا، کوئی جرمنی سے آیا۔
تو وہ کوالیفیکیشن ان کی، اس کے نتیجے میں وہ وہاں پر ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں بلا مقصد کچھ بھی نہیں. بتانا آپ کو یہ مقصود ہے، بلا مقصد کچھ بھی نہیں. اچھا، اب آ جائیں اپنے موضوع کی طرف. ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. ہم انسان ہیں، اربوں کی کروڑوں کی آبادی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا سے یہ سٹارٹ ہوئی انسانی زندگی. سب مذاہب کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ زندگی سٹارٹ ہوئی، اور اب 8.5-9 ارب کی آبادی ہے دنیا میں. تو یہ آبادی جو ہے یہ کس مقصد کے لیے پیدا کی گئی، کیوں پیدا کی گئی؟ تو اس کا جواب تو قرآن میں ملتا ہے. اور جب آپ قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ آفاقی کلام ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، اور یہ اس کا کلام ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا. اور میں اس میں ریفرنس دے کے بات کروں گا، اور اس ریفرنس کے نتیجے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے. آج آپ کو بتانا یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا اور کیا مقصد تھا. اچھا، اب پہلا ریفرنس ہے سورہ الرحمن، پارہ نمبر 27، آیات نمبر 1 تا 14. وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ترجمہ پڑھتا ہوں. رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا. یہ بات یہاں اللہ نے طے کر دی، اس نے بتا دیا کہ رحمان جو ہے، جو اللہ کا نام رحمان ہے. اللہ کے 99 نام ہیں، کہیں رحیم ہے، کہیں رحمان ہے، کہیں قادر ہے، کہیں کچھ ہے. اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. انسان کو بولنا اللہ نے سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. اب یہ سورہ رحمان پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف انسان کو پیدا کیا گیا، ساری زمین کو پیدا کیا گیا، سورج کو پیدا کیا گیا، چاند کو پیدا کیا گیا، درخت کو اور بوٹیوں کو، اور تمام دنیا میں ہونے والے سمندر، پہاڑ، اور پھل فروٹ اور سبزیاں اور جانور، تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا گیا. آسمان کو آگے فرمایا، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. میزان کا مطلب ہے کہ ایک بیلنس قائم کر دیا. بیلنس سے مراد یہ ہے کہ ایک حساب مقرر سے چاند بھی چل رہا ہے، حساب مقرر سے سورج بھی چل رہا ہے، کبھی دن ہو رہا ہے، کبھی رات آ رہی ہے، کبھی موسم تبدیل ہو رہے ہیں. یہ ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بہار اپنے وقت پہ نہ آئی ہو، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سردی اپنے وقت پہ نہ آئی ہو، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ساون کا موسم اپنے وقت پہ نہ آیا ہو. جیسے یہ 12 مہینے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، ساون کا موسم اپنے مہینوں میں آتا ہے، اور بہار کا موسم اپنے مہینوں میں آتا ہے، سردی کا موسم، پت جھڑ کا موسم اپنے. یہ نہیں، یہ ایک سسٹم ہے، ایک میکنزم ہے، اس میکنزم کے تحت یہ سارا کام کر رہا ہے. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. حکم یہ ہے، یہ اللہ کا حکم سورہ رحمان میں ہے کہ تم اس میں خلل نہ ڈالو، اس میں تبدیلی پیدا نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. زمین کو، یہ بڑا آگے یہ بھی ضروری ہے، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا.
یہ ہمارا زمین کا ارتھ کا جو گلوب ہے وہ سب مخلوقات کے لیے اس نے بنایا. اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آگے فرمایا انسان کو اس نے ٹھیکی جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا. یہ بات آپ کو قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ انسان کو کس نے بنایا، زمین چاند ستاروں کو کس نے بنایا، پھلوں پھولوں کو کس نے بنایا. یہ سارا اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا، اعلان کر دیا کہ یہ میں نے پیدا کیا. زمین کو بھی میں نے پیدا کیا، چاند ستاروں سورج کو بھی میں نے پیدا کیا، پھلدار درختوں کو بھی میں نے پیدا کیا، دانے کو بھی میں نے پیدا کیا، اس کے اندر جو بھوسا ہے اس کو بھی میں نے پیدا کیا. اچھا، اب یہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ تمام چیزوں کو، جس طرح میں نے مثال دی ہے کہ یہ ہاسپٹل کا میں نے ایک وزٹ کیا کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہے، فلاں ڈپارٹمنٹ ہے، فلاں، اس کا کوئی مقصد ہے. تو پھر زمین کے اوپر بھی جو چیزیں آپ کو باقی نظر آ رہی ہیں، انسان نظر آ رہے ہیں، جانور نظر آ رہے ہیں، آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں، سورج نظر آ رہا ہے، چاند نظر آ رہا ہے، اور بڑے، اور اب آپ نے مریخ بھی دیکھ لیا ہے، آپ نے جوپیٹر بھی دیکھ لیا ہے، آپ نے مارس بھی دیکھ لیا ہے، آپ نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے. اپنی وہ جیمز ویب کی ٹیلیسکوپ سے بلیک ہول بھی دیکھ لیا ہے. بلیک ہول کے آگے کی دنیا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے آگے بھی کچھ ہے. تو پھر آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ تو کوئی چیز بھی بلا مقصد نہیں ہے. وہ ایک سی ایم ایچ ہاسپٹل میں نے دیکھا، میں نے وہاں کا وزٹ کیا تو مجھے پتا چلا کہ کوئی بھی چیز، یعنی پارکنگ کا ایریا تک بلا مقصد نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. تو پھر میرا بھی تو مقصد ہے نا اس دنیا میں آنے کا، آپ کا بھی تو مقصد ہے، پوری مخلوق کا کوئی مقصد ہے. تو وہ مقصد تو قرآن کریم بیان کرتا ہے. ہمیں پیدا کرنے کے بعد یہ کتاب اللہ نے دے دی، بھائی اس کو پڑھ لو اور اس پر عمل کرو، اس کو سمجھ لو. پہلے اس کو سمجھ لو، میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا اور اس کا مقصد کیا ہے. اب آ جائیے ایک اور ریفرنس کی طرف. وہ دوسرا حوالہ ہے سورہ الحج پارہ نمبر 17 آیات نمبر 122. اب ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ اس آیت مبارکہ کا میں جو ہے وہ ترجمہ پڑھتا ہوں. لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو، وہ منکرین، وہ کفر کرنے والے لوگ جو بتوں کو پوجتے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش، عبادت اور بندگی کرتے ہیں، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. بلکہ اگر مکھی، بڑی حقیر سی چیز کی مثال دی ہے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر. آپ غور فرمائیے، مکھی کی کیا حیثیت ہے انسان کے سامنے؟ کچھ حیثیت نہیں ہے. اگر وہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے کھانے سے کوئی چیز چرا کر لے جائے تو آپ، وہ مکھی خود اتنی باریک ہے اور اس کے منہ میں کتنا کھانا آئے گا جو وہ آپ کے کھانے سے چرا کے اڑ کے چلی جائے گی. آپ اس کو
نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ اس سے کھانا جو اس نے چرایا ہے وہ واپس لے سکتے ہیں۔ چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی۔ کن لوگوں نے؟ وہ جو اللہ کے منکرین ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا اینڈ کر دیا ہے کہ قوت اور عزت والا صرف اللہ ہی ہے۔ اور ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے کہ میں نے اسی قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہیں ایک بدبودار قطرے سے تمہارے ماں کے پیٹ میں جو ٹپکایا گیا اس سے پیدا کیا۔ میں نے تمہیں ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر وہ اس کے اوپر ہڈیاں بنائیں، پھر تمہاری آنکھیں بنائیں، تمہاری کھال بنائی، تمہارے اوپر گوشت چڑھایا، تمہارے ہاتھ پیر بنا کے مکمل کر کے تمہاری ماں کے پیٹ میں مکمل کر کے تمہیں دنیا میں پیدا کیا ایک مقررہ وقت کے بعد۔ اب بات یہ سمجھ آ گئی کہ یہ سارا سسٹم ذرا آپ غور فرمائیں، اپنے دماغ پہ زور دیں۔ ہم تو صبح سویرے اٹھ کے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم شام کو فارغ ہوں یا رات کو اپنے بستر پہ بیٹھیں یا قرآن کی اسٹڈی کریں یا تحقیق کریں تو ہمیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سوچیں ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، کس لیے پیدا کیا گیا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمیں دو کاموں کے لیے پیدا کیا گیا۔ کام تو ہم نے بہت سارے کرنے ہیں دنیا میں آ کے، کام بہت سارے کرنے ہیں۔ ہم نے حل بھی چلانا ہے، ہم نے جہاز بھی اڑانے ہیں، ہم نے وکالت بھی کرنی ہے، ہم نے جج شپ بھی کرنی ہے، ہم نے بحری جہاز بھی چلانے ہیں، ہم نے PIA کے جہاز بھی چلانے ہیں، ہم نے توپیں بھی چلانی ہیں امریکہ نے ایران پر حملہ بھی کرنا ہے، اسرائیل نے بھی جنگ کرنی ہے، فلسطینیوں کو مارنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں ویسے ریفرنس کے طور پہ باتیں کر رہا ہوں۔ بہت سارے جنگیں ہوئیں، ایک زمانہ قدیم سے جنگیں ہوتی رہیں، انسانوں کا قتل عام بھی ہوتا رہا، وہ سارے کام بھی ہوتے رہے، لیکن مین کام کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا؟ وہ دو ہی کام ہیں جو قرآن کہتا ہے، دو کام ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ایک کام تو یہ ہے۔ یہ میں ساری باتوں کو سم اپ کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ پورا قرآن تو یہاں پڑھا نہیں جا سکتا، چھوٹی سی ویڈیو ہے، لیکن لب لباب اور اس کی جسٹ آپ کو بتانی ہے، اس کا نتیجہ آپ کو بتانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دو کاموں کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، پوری نسل انسانی کو پیدا کیا گیا۔ ایک کام یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا معبود عبادت کے لائق نہ سمجھو، کوئی نہیں ہے دوسرا میری برابری کے لائق۔ سورہ اخلاص پڑھ لیں، نہ مجھ سے پہلے کوئی تھا، نہ مجھ سے بعد کوئی ہے، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ میری کوئی اولاد ہے۔ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، جس نے یہ دنیا، آسمان، زمین، یہ تمام چیزیں پیدا کی۔ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس نے کہا کہ میرے بندے تجھے میں نے پیدا کیا، مجھ سے مدد مانگ، مجھ سے طلب کر، میری ہی بندگی کر، میری ہی عبادت کر۔ یہ ہے کام، ایک کام یہ ہے۔ اور دوسرا جو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، دوسرا کام، وہ بھی قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ میں نے تمہیں آزمانا ہے۔
امتحان میں ڈال کر کسی کو زیادہ دولت دے کر آزما رہا ہوں، کسی کو غربت دے کر آزما رہا ہوں، کسی کو صحت دے کر آزما رہا ہوں، کسی کو بیماری دے کر آزما رہا ہوں، کسی کو میں امتحان میں مبتلا کر آزما رہا ہوں۔ بڑے بڑے پیغمبروں کو امتحانوں میں ڈالا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان میں ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود میں آگ میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، آزمایا، حضرت ایوب علیہ السلام سے دولت چھین لی، صحت چھین لی، بیماری دے دی، ان کو آزمائش میں ڈالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی 1,24,000 پیغمبروں پہ سب سے زیادہ انسانوں میں آزمائشیں آئیں۔ اور یہ آزمائش کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم یہ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ آزمائش میں میرا بندہ بیہیو کیسے کرتا ہے، وہ اس کا رد عمل کیا ہے، صبر کرتا ہے یا گھبرا جاتا ہے، یا میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے، یا میرے اوپر اس کا یقین اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ یہ ہے دوسرا کام۔ 2 کام میں نے بتائے، ایک تو کام عبادت کا ہے اور دوسرا کام آزمائش کا ہے۔ اور جو آزمائش میں جس نے صبر کیا اور جس نے اللہ کی ہدایات پر عمل کیا وہ کامیاب ٹھہریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں ارشاد فرما دیا ان کے لیے انعام کے طور پر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں ہمیشہ کی آرام و آسائش کی زندگی گزاریں گے۔ وہاں نہ کوئی بیماری ہوگی، وہاں نہ کوئی بوڑھا ہوگا، وہاں نہ کوئی غم ہوگا، وہاں نہ کوئی آزمائش ہوگی، وہاں انعام ہی انعام اور اللہ کی بیش بہا نعمتیں ہوں گی۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ یہ آج کے لیکچر کا یہ مقصد تھا، آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ نے اس قانون پر، اس آئین پر عمل کرنا ہے جو میرے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا۔ 2 چیزیں، ایک بتا دیا کہ ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور ایک بتا دیا کہ یہ برے کام ہیں، برے کاموں سے آپ نے پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ اور جب اس دنیا کے نظام کو روز قیامت لپیٹ دیا جائے گا، جب قیامت قائم کر دی جائے گی، تو پھر اس دن فیصلہ بھی کر دیا جائے گا۔ جو نیکوکار لوگ ہوں گے وہ خوشی کی زندگی میں ہوں گے، اللہ ان کو انعام کے طور پہ جنت میں داخل کرے گا، اور جو گناہگار لوگ ہوں گے ان کے سر کے بالوں سے اور پیروں سے پکڑ کر خوفناک ترین فرشتے جہنم کی آگ میں دھکیل دیں گے۔ اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو معافی دینا چاہے دے سکتا ہے، وہ اس کی ڈسکریشنری پاور ہے، لیکن معافی تو اس کو ملے گی جو معافی مانگے گا۔ دنیا میں بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے گا۔ بے شک غلطیاں کر لیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر تم غلطیاں کرتے ہو تو مجھ سے معافی طلب کرو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن کے مطابق عمل کریں، ہم برائیوں سے بچیں اور اللہ سے توبہ کے طلبگار ہوں۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے، آپ پر اپنی رحمتوں کا سایہ قائم کرے۔ السلام علیکم۔